ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیکیورٹی فورسز نے ملک دشمنوں کے ناکام عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ فورسز نے بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں سمیت عورتوں اور بچوں کو بازیاب کروا لیا ہے، جنہیں دہشت گرد انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے 190 مسافروں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے۔ دوران کلیئرنس آپریشن انتہائی احتیاط اور مہارت کا مظاہرہ کیا گیا اور معصوم جانیں بچائی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کی بربریت کا پہلے سے نشانہ بننے والے چند شہید مسافروں کی تعداد کا تعین کیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے تفصیلات سے جلد ہی آگاہ کیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس کی زندہ بچ جانے والے مسافروں نے دہشت گردوں کے حملے کو قیامت کی گھڑی قرار دیتے ہوئے کہا، پہلے دھماکہ ہوا، ٹرین رک گئی، پھر شدید فائرنگ ہوتی رہی۔ دہشت گردوں سے بازیاب ہونے والے جعفر ایکسپریس کے مسافروں نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ بازیاب ہونے والے ایک مسافر نے روداد سناتے ہوئے بتایا کہ حملے کے وقت ہر طرف چیخو پکار تھی، ہم سب جان بچانے کے لیے ٹرین کے فرش پر لیٹ گئے تھے۔ دہشت گردوں سے رہائی پانے والے ایک اور مسافر نے اظہار تشکر کیا۔ واقعے سے متعلق بتایا کہ اچانک فائرنگ ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فوجی اور ایف سی ہمت کر کے ہمیں بحفاظت یہاں لے آئے۔ یرغمالیوں کے مطابق یہ فوجی اور ایف سی والوں کی ہی ہمت تھی کہ ہمیں بازیاب کرا کر یہاں تک بحفاظت پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کی حمایت کریں گے۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ انہوں نے کہا صوبے میں امن کے لیے حکومت تمام اقدامات کے لیے تیار ہے، کیوں حقیقت پر بات نہیں کی جاتی؟ میرے 380 لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں چن چن کر بلوچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس میں نہتے افراد پر حملہ کیا گیا۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا بلوچ روایت نہیں، مہمان نوازی اور بھائی چارہ بلوچ روایت کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کا قلع خما کریں گے۔ کل عدم ڈی ایل اے بندوق کے زور پر نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، کیا ہم اسے نظریہ مسلط کرنے کی اجازت دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ معصوم بلوچوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ درست ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا چاہیے، ہمیں نوجوانوں کے مسائل حل کرنا ہوں گے اور انہیں روزگار دینا ہوگا۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر بھارتی اور ملک دشمن سوشل میڈیا متحرک ہو گیا۔ دہشت گردی کے اس افسوسناک واقعے پر بھارتی میڈیا آپے سے باہر ہو گیا۔ بغیر تصدیق معلومات پھیلانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے۔ بزدلانہ حملے کے بعد سے بھارتی میڈیا، سوشل میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس مسلسل گمراہ کن جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ پرانی ویڈیوز، اے آئی سے تیار ویڈیوز، پرانی تصاویر، فیک واٹس ایپ پیغامات اور پوسٹرز کے ذریعے ہیجان پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ را اور بی ایل اے کے پیغامات پھیلانے میں مصروف ہے۔ دہشت گردی سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان مخالف زہر اگلنے میں بھارتی میڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھے خود ساختہ بلوچ رہنماؤں کے تجزیے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ عوام سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈے کی بجائے مستند ذرائع سے دی جانے والی معلومات پر اکتفا کریں۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر تعریف کی۔ صدر کا کہنا تھا کہ نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم عمل ہے۔ مسافروں پر حملے کرنے والے بلوچستان اور اس کی روایت کے خلاف ہیں۔ بلوچ قوم نہتے مسافروں، بزرگوں اور بچوں پر حملے کرنے اور یرغمال بنانے والوں کو مسترد کرتی ہے۔ کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی مذمت کی اور کہا سیکیورٹی فورسز بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کا سدباب کر رہی ہے۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں شامل سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بروقت کارروائی اور بہادری سے بزدل دہشت گردوں کو پسپا کر رہی ہے۔
چین، امریکہ اور اقوام متحدہ نے پاکستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے اور اس حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ امریکہ کے سفارت خانے نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے مکمل تعاون جاری رہے گا۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے حملے کی شدید مذمت کی، کہا کہ شہریوں پر اس طرح کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ دنیا بھر میں امن قائم رکھا جا سکے۔ ترجمان پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا پہلے اپنا قبلہ درست کریں پھر دوسروں پر تنقید کریں۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جہاں کل ایک پوری ٹرین کو دہشت گردوں نے اغوا کیا۔ کیا بلوچستان کے حالات کی ذمہ داری بھی علی امین گنڈاپور پر ڈالیں گے؟ سندھ کو کچے کے ڈاکوؤں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت خود کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ کراچی میں رازنی اور ڈکیتی معمول بن چکی ہے۔ دہشت گردی ایک صوبے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے، مگر وفاق اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ صوبائی مشیر نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے، پوری دنیا کا دورہ کیا مگر افغانستان جانا گوارا نہیں کیا۔ دہشت گردی کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ میں ضم شدہ اضلاع کا پورا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کر دی گئی۔ ایوان میں شہداء کے لیے فاتح خوانی اور مغفرت کی گئی۔ اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کی زیر صدارت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سمیت حکومتی اراکین اسمبلی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ نہتے مسافروں اور عوام کو قتل کرنا یہ بلوچ کی روایت نہیں ہے۔ سماج دشمن عناصر اور دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین اور معصوم طلباء کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے کھیل میاں امجد نے بلوچ خواتین کو خودکش بمبار بنانے، دہشت گردی واقعات کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کی۔ کہا کہ بلوچستان میں خواتین خودکش بمبار کا پڑنا انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کار فرما ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین کی نسل کشی کر رہی ہیں۔ حکومت دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری کارروائی یقینی بنائے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ناقابل برداشت ہے، سخت کارروائی کی جائے۔ دشمن کو کیک کی طرح پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد 1 انچ پر بھی قابض نہیں رہ سکتے۔ دہشت گردانہ کارروائی کا مقصد پرتشدد ماحول کا تاثر قائم کرنا ہے۔ ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑنا ہوگا۔ دشمن عناصر بلوچستان کے امن کو تباہ نہیں کر سکتے، ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اداروں کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی۔ پاکستان ریلوے نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بلوچستان کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں دہشت گردی کے پیش نظر جعفر ایکسپریس کی روانگی 3 روز کے لیے منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر علی بلوچ نے بتایا بلوچستان کے لیے تمام مسافر اور مال بردار ٹرینیں اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے علاقے کی کلیئرنس نہ کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حالت معمول پر آنے تک ٹرین سروس عارضی طور پر معطل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کا ٹارگٹ دے دیا۔ ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ اور کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ نجی اشتراک سے دور دراز کے علاقوں کے نوجوانوں کے لیے سکلز ان ویل پروجیکٹ کا متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب میں پلگ اینڈ پلے کال سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کا پہلا اجلاس اسکل ڈیولپمنٹ کے تمام اداروں کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا گیا۔
مریم نواز نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کورسز کی تعداد 10,000 کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کو ترقی کے سفر میں شامل کرنے کے لیے ٹریننگ اور جاب مارکیٹ مہیا کریں گے۔ ہنرمند نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر ہی خوشحالی کے راستے پر چلنا ممکن ہوگا۔ ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہیں۔ حکومت پنجاب نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ کرے گی۔ صرف وعدے ہی نہیں، عمل۔ سندھ حکومت کے ایک سال میں بے شمار ترقیاتی منصوبے مکمل۔ ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر نگرانی ایک سال میں صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو 10 ارب روپے کی سبسڈی، فارمر کارڈ کا اجرا اور جدید آبپاشی نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ 6,200 سے زائد اسکول اور کالجز اپ گریڈ کیے گئے، جبکہ روبوٹک سرجری، نائف سائبر یونٹ اور جدید طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں شاہراہ بھٹو سمیت متعدد سڑکوں کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ پانی کی فراہمی کے منصوبے بھی تیزی سے جاری ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے زائد گھر سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر ہو رہے ہیں اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت مختلف محکمے خودکار بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز بس سروس مزید شہروں تک پھیلائی جا رہی ہے اور ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح کے لیے جاری رہیں گے۔ بلاول بھٹو کی ویژن کے مطابق سندھ کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بڑا اقدام کرتے ہوئے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات 5 جوڈیشل افسران کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیا۔ اور رپورٹ کے مطابق اس میں 33 جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے شہر، ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہ جو 21 لوگ شہید ہوئے یہ آپریشن سے پہلے ہوئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو خبر دیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے بڑا اقدام کرتے ہوئے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات 5 جوڈیشل افسران کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیا۔ رپورٹ کے مطابق فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے 5 ڈائریکٹرز کو واپس بھجوانے میں محکموں میں بھجوانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور پنجاب سے 5 جوڈیشل افسران کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دیں۔ جوڈیشل افسران میں سیشن جج جزیلہ اسلم، ایڈیشنل سیشن جج عامر منیر، ڈاکٹر رائے محمد خان، راجہ جہازیب اختر اور سول جج شازیہ منور مخدوم شامل ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بعد فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا انچارج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس محمد علی نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بنا ہو اور شہریوں کا ٹرائل کر سکتا ہو۔ جسٹس محمد علی نے کہا کہ آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا آئین پاکستان میں درج ہے کہ آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز کی ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے۔ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعات میں انسداد دہشت گردی کا کوئی جرم نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کسی فوجی اہلکار کے کام میں رخنہ ڈالنے کا جرم انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا آرٹیکل 8 یقینی بناتا ہے کہ افواج پاکستان اپنے فرائض کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ خواجہ حارث جواب الجواب جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں سپر ٹیکس سے متعلق زیر التوا اپیلیں سپریم کورٹ منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس کے نفاذ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی، ٹیکس لگانے کی وجہ بتانا لازمی ہے، سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس کو غلط قرار دے چکی ہے، اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت جج امجد علی شاہ نے کی، جہاں بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک قانونی ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ سابق وفاقی وزیر سواتی نے بھی حاضری کے لیے عدالت پہنچے۔
اور ایڈوکیٹ فیصل ملک نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا عدالتی مصروفیات کے باعث GHQ حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت آج اڈیالہ جیل میں مقرر تھی۔ آج صبح بتایا گیا کہ سماعت اڈیالہ جیل کے بجائے ATC راولپنڈی میں ہوگی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید کارروائی 9 اپریل تک مؤخر کر دی ہے۔ کسی ملک کا آئین کے مطابق نہ چلنا سنگین جرم ہے۔ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سینٹ میں اپنی تقریر میں آئینی نکات اٹھائے۔ سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا صدر کے جو الیکشن ہوئے یہ ایک لحاظ سے غیر آئینی ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ جب کسی طریقہ کار کے بغیر آئین میں تبدیلیاں کر دی جائیں تو آئین محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتا ہے۔ دوسری جانب PTI کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، نصب العین واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ چلے گا وہ قوم کے ساتھ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بانی PTI کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح 2% سے 9% پر آ چکی ہے۔ آبادی بڑھنے کی شرح پر بریک لگایا گیا تھا لیکن دوبارہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا گیا۔ اڑان پاکستان سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا یہ ملک بنا تو وسائل نہیں تھے لیکن آج 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ آج 250 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ جس ملک کے اندر امن اور یکجہتی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جو نظام امن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہم دنیا کے ساتھ ملک کے 1960 کے آگے نہ چل سکے۔ چین، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ بہت آگے چلے گئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر باعزت مستقبل بنانا ہے تو اگلے 22 سالوں میں تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ترقی کے لیے امن، یکجہتی، سیاسی استحکام اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے پارلیمنٹ کی بالادستی، عوامی مفاد میں قانون سازی اور جمہوریت کے استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں میاں نواز شریف سے اہم ملاقات، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارٹی کے امور اور پارٹی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جاری اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود ایوان کی کارروائی کو بہتر انداز میں چلانے پر اسپیکر اسمبلی کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا حکومت اپنے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے اور انہیں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی اور احتجاج کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ نواز شریف نے اس امر کو خوشائن قرار دیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا رواں سال ہم گندم نہیں خریدیں گے، ہمارے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے۔ کراچی میں سندھ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا گزشتہ سال 12 مارچ کو کابینہ نے حلف اٹھایا تھا، آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ سندھ حکومت نے 1 سال میں مختلف منصوبوں پر کام کیا۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام پہلی بار کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے، گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش ہے، بہت سی عوامی منصوبے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بلاول بھٹو نے سندھ ہاری کارڈ کا اجرا کیا تھا، بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولیات دے رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل تھے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں، صوبے میں نظم و نسق بہتر کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے دیہات کی میپنگ کی جا رہی ہے، سیلاب متاثرہ 120 سڑکیں بھی بنا چکے ہیں۔ سندھ پولیس میں S4 پروجیکٹ کے ذریعے کیمرے لگائے۔ نیب سندھ کی بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف جاری تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف تحقیقات مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی تمام کمرشل پراپرٹی کو منجمد کر دیا ہے۔ ڈی جی نیب سندھ جاوید اکبر ریاض کی جانب سے جاری لیٹر میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے 1000 کمرشل پلاٹس کو فوری منجمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن کو الاٹ شدہ زمین کے علاوہ مزید زمین پر قبضے کے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔